ویلکم بیک۔ صدر آصف علی زرداری نے جہاں آج یہ اعزاز حاصل کیا کہ وہ پہلی صدر بن گئے جنہوں نے 4 بار مسلسل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، اس کے ساتھ ہی انہیں یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ وہ پاکستان کے ان تمام سابقہ صدور کی فہرست میں شامل ہو گئے جن کے خطاب کو پارلیمنٹ سے مشترکہ اجلاس سے خطاب کو پارلیمنٹ نے ہی قبول نہیں کیا اور پارلیمنٹ کی کثیر اراکین نے ان کے خلاف احتجاج کیا، ان کی تقریر کو سننے سے انکار کیا اور بائیکاٹ کیا۔ اس سے پہلے صدر آصف علی زرداری سے پہلے 9 بار ایسا ہو چکا ہے کہ پاکستان کے مختلف صدور نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ 9 میں سے 6 بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاسوں میں صدر کے خلاف نعرے لگائے، ان کے خطاب کے خلاف احتجاج کیا یا اس کو بائیکاٹ کیا۔ آج باری تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کے صدر کی کہ وہ اب اس احتجاج کا مزہ چکھے، اور صدر جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے تو آج پاکستان کی تمام حزب اختلاف کی جماعتوں نے پہلے ان کے خلاف مختصر نعرے بازی کی اور اس کے بعد ان کی تقریر کو سننے سے انکار کیا اور بائیکاٹ کر دیا۔ اس سے پہلے پاکستان کے جن صدور کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی ابتدا خود پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی جب اس نے 8 نومبر 1990 کو صدر غلام اسحاق خان کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کو سننے سے انکار کیا تھا۔ اس کے آئندہ سال بھی پیپلز پارٹی نے صدر غلام اسحاق خان کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کو سننے سے انکار کیا تھا، زبردست احتجاج کیا تھا۔ 22 دسمبر کو 1992 کو بھی صدر غلام اسحاق خان کو تقریر کرنے نہیں دے رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں۔ یہ واقعہ تھا 1992 کو جب جناب فاروق لغاری کی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی۔ صدر فاروق لغاری پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو 14 نومبر 1994 کو پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف خوب جم کے احتجاج کیا اور کوشش کی کہ وہ تقریر نہ کر پائیں۔ اس کے آئندہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے فاروق لغاری کو تقریر نہیں کرنے دی اور یہ واقعہ ہوا 29 اکتوبر 1995 کو۔ اس کے آئندہ سال بھی جب جناب فاروق لغاری خطاب کر رہے تھے، اب تبدیلی آ چکی تھی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے صدر فاروق لغاری کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران ڈسٹرب کیا اور خوب نعرے بازی کی، ان کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ تبدیلی آئی 23 فروری 1998 کو جب صدر رفیق تارڑ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان نے زبردست احتجاج کیا اور انہیں خطاب نہ کرنے دینے کی کوشش کی۔ 17 جنوری 2004 کو صدر مشرف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ وہاں موجود اراکین میں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین شامل تھے، صدر مشرف کو تقریر نہ کرنے دینے کی کوشش کی، پرزور احتجاج کیا اور آج باری تھی صدر آصف علی زرداری کی اور ان کے ساتھ تقریباً وہی ہوا جو اس سے پہلے کے سابقہ صدور کے ساتھ ہوا تھا۔ صدر زرداری نے جیسے ہی تقریر کرنی شروع کری، شور غوغا، نعروں کی آواز آئی اور اس کے بعد اراکین نکلنے شروع ہو گئے۔ Honorable members of Parliament, Assalamu alaikum. May I, at the outset, strongly condemn on behalf of the people of Pakistan and on my own behalf the deliberate discretion of the Holy Quran by a fanatic in Florida. We condemn this act in the strongest possible words. It is a serious setback to the efforts at promoting harmony. We will ensure a modern, moderate Pakistan. May Allah help us all in our mission. Pakistan Zindabad. یہ وہی مزہ ہے جو صدر آصف علی زرداری نے آج چکھا جو ان کی پاکستان پیپلز پارٹی سابقہ صدور کو دے چکی ہے، چاہے اس کا تعلق ان کی اپنی پارٹی سے ہو یا سابق صدر پرویز مشرف ہو۔ دونوں کو وہی انداز کا سامنا کرنا پڑا جس کو آج صدر آصف علی زرداری نے اپنی نگاہوں سے اور کانوں سے براہ راست دیکھا تھا۔ اور زیادہ گمبھیر ہو گئے تھے، حکومت نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کشمیر کے حوالے سے ہم پر جو الزامات ہیں۔ کمرشل بریک کے بعد جائزہ لیں گے آج کی دوسری اہم خبر۔ نیب کے چیئرمین جناب جسٹس ریٹائرڈ دیدار حسین شاہ نہیں ہو سکتے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی فیصلہ دے دیا اور اس کی بنیادی وجہ بتائی
قوانین کا استعمال جس طرح سے وزارت قانون نے کیا تھا، صدر آصف علی زرداری کے دست راست بابر اعوان براہ راست اس کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج فیصلہ، ایک طرف دیدار حسین شاہ باہر ہوئے اور اسی میں ایسا لگتا ہے کہ جناب بابر اعوان کی بھی فراغت ہوئی، کم از کم ان کی مشاورت موضوع نہیں تھی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ تھا، اس کا ذکر ہوگا خبر سے بریک کے بعد۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج نیب چیئرمین کیس کا تفصیلی فیصلہ دیا اور صدر آصف علی زرداری کے لیے، جن کا اصرار تھا کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ دیدار حسین شاہی نیب کے آئندہ چیئرمین ہوں گے، یہ ایک جھٹکا تھا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس ریٹائرڈ دیدار حسین شاہ اب کبھی نیب کے چیئرمین نہیں ہو سکتے، وہ اس کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں، نااہل ہو چکے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ وزارت قانون کی وہ قانونی مشاورت تھی جو اس نے حکومت کو فراہم کی اور جس کی اور اس آرڈیننس کی وجہ سے جو کہ جسٹس دیدار حسین شاہ کی دوبارہ تعیناتی کے حوالے سے جاری ہوا تھا، اس کا بنیادی نقصان یہ ہوا ہے کہ جسٹس دیدار حسین شاہ اب نااہل ہو چکے ہیں اسی قانونی مشاورت کی وجہ سے جو وفاقی وزیر بابر اعوان نے اپنی حکومت کو دی تھی۔ ایک طرف جسٹس دیدار حسین شاہ اب نیب کے کبھی چیئرمین نہیں ہو سکتے، دیکھنا یہ ہے کہ صدر زرداری کا حکومت کا اس سلسلے میں کیا رد عمل آتا ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہوئی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ بنی ہے وہ غیر قانونی اور غلط قانونی مشاورت جو وزارت قانون نے یعنی کہ وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے اپنی حکومت کو دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس کے لیے بہت اہم ہوگا کہ نیب چیئرمین کے اپائنٹمنٹ کے لیے ایک میننگ فل بامعنی مشاورت ہونی چاہیے، قائد حزب اختلاف کے ساتھ بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ بھی۔ اس کی اہمیت کے لیے اس کی اہمیت جاننے کے لیے ہم نے رابطہ قائم کیا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سابق اٹارنی جنرل جناب انور منصور خان سے۔ ان کا کہنا تھا، ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر افسن ولی والا کیس ہے جس کے اندر کہ یہ معاملہ طے کیا گیا کہ نیب اتھارٹیز پرنسپلی ایک نیوٹرل باڈی ہوتی ہے اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کی باڈی ہے۔ قانون میں بھی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اور جب اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہوگا تو اس پروسیس کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ ایکسیپٹیبل ہوں اکراس دا بورڈ، اور ظاہر ہے کہ اکراس دا بورڈ ایکسیپٹیبل وہ ہوں گے جو نیوٹرل ہوں گے۔ نیوٹرل ان دا سینس کہ آپ کو ان کا کسی پہ انٹرسٹ نہیں ہوگا اور ایسا آدمی ملے گا نہیں آپ کو۔ اس لیے قانون کے اندر اور جو ججمنٹ آیا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ آپ گورنمنٹ ہے، پھر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور چیف جسٹس ہے، یہ تینوں مل کر ایک کنسلٹیشن کا پروسیس چلائیں گے اور اس کنسلٹیشن کے پروسیس کی وجہ سے جو آدمی کنسنسس کے طور پر آئے گا اس کو اپوائنٹ کریں گے تو وہ ایک نیوٹرل آدمی ہو جائے گا، اور چونکہ نیوٹرل آدمی ہوگا اس لیے وہ نیوٹرل آدمی فیصلہ صحیح کرے گا۔ جسٹس دیدار حسین شاہ کی نااہلی کی بنیادی وجہ بنا ہے وزارت قانون کا مشورہ یعنی کہ وفاقی وزیر بابر اعوان کا مشورہ۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا ہے یہ ہم پوچھیں گے اپنے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی سے۔ جی قیوم صاحب، کیا کہنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا وزارت قانون کے اس معاملے میں مشورے کے حوالے سے؟ جی کامران صاحب، اس کا اگر آپ دیکھا جائے تو 8 اکتوبر 2010 کو چیئرمین نیب کی تقرری کی گئی تھی، جس کے بعد جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ زیر سماعت تھا تو وزارت قانون کی طرف سے وفاق کی طرف سے حفیظ پیر زادہ نے عدالت کو بتایا کہ 9 فروری کو صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنا جو 8 اکتوبر کا تقرر نامہ تھا اس کو واپس لے لیا اور ان کی نئی تقرری کی گئی ہے فوری طور پر۔ تو یہ وہ بنیاد بنی ہے کیونکہ جو نیب آرڈیننس کا سیکشن 6 ہے اس کے تحت کوئی بھی چیئرمین جو ہے وہ دوبارہ اس کا تقرر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک ناقابل توسیع عہدہ ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس عہدے میں جو 9 فروری کا صدر پاکستان کی طرف سے ان کو دوبارہ تقرر کیے جانے کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ آبزرویشن دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وزارت قانون جس کی کہ آئین کے حوالے سے سمجھ بوجھ بالکل نہیں ہے، انہوں نے ایک غلط ایڈوائس جو ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹیز کو دی
جس کی وجہ سے جو دیدار حسین شاہ ہیں وہ نااہل ہو گئے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وزارت قانون کی غلطی ہے، اور اگر آج دیدار حسین شاہ نہیں ہے یا آئندہ کبھی نہیں ہو سکتے تو اس کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وفاقی وزیر قانون بابر اعوان پر. سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا. خبر سے بریک کے بعد جائزہ لیں گے پچھلے 24 گھنٹے میں ہونے والے واقعات. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی تنہائی، دیدار حسین شاہ آؤٹ، پارلیمانی کمیٹی ججز کے اپائنٹمنٹ کے بارے میں آخری فیصلہ نہیں رکھتی، آخری فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا، اور پیمرا کے ہاتھوں حکومتی ہزیمت. اس سب کا ذکر اور اس کے اثرات آئندہ کیا ہوں گے، اس کا تجزیہ ہوگا کمرشل بریک کے بعد.